رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمایا اور ہم اس رمضان کی برکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا بہت ہی بڑا گہرا سب سے گہرا تعلق ہے جس چیز کے ساتھ، وہ ہے قرآن کریم۔ رمضان المبارک کا سب سے گہرا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے وہ قرآن کریم ہے، بلکہ قرآن کریم ہی کو سامنے رکھا جائے تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کی جتنی برکتیں اور فضیلتیں اس کو ملی ہیں اور جتنی برکات رمضان کو ملی ہیں تو وہ قرآن کی وجہ سے ملی۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے کہ رمضان کو جتنی برکتیں ملی ہیں، سعادتیں ملی ہیں، رحمتیں ملی ہیں، بلندیاں ملی ہیں، اجر و ثواب ملا ہے، فضیلتیں ملی ہیں، اور ان فضیلتوں میں سے میں ایک فضیلت عرض کرتا ہوں رمضان المبارک کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے، لیلۃ القدر، ایک رات ہے۔ وہ اگر رمضان کی 30 راتیں ہیں تو ان 30 راتوں میں سے صرف ایک رات کی فضیلت، باقیوں کی نہیں، ابھی باقیوں کی فضیلتیں اپنی جگہ 30 یا 29 لگا لیں، ان میں سے ایک رات کی فضیلت خیر من الف شہر۔ اگر کوئی شخص 1000 مہینے مسلسل بغیر رکے، 1000 مہینے، ایک مہینہ نہیں، 100 بھی نہیں، 500 بھی نہیں، 1000 مہینے، یہ 84 سال کے قریب تقریباً ٹائم بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص 84 سال 1000 مہینے مسلسل عبادت میں مصروف رہے، دن کو بھی عبادت، رات کو بھی عبادت، صبح بھی عبادت، شام کو بھی عبادت، تو اسے جتنا ثواب ملے گا، جتنا اجر ملے گا، جتنی مغفرت نصیب ہوگی، جتنے درجات بلند ہوں گے، جتنی عظمتیں رفعتیں نصیب ہوں گی، ایک وہ شخص جس کو لیلۃ القدر کی ایک رات مل گئی اور اس نے وہ رات اللہ کی یاد میں، عبادت میں، نیکی میں گزاری، تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ 1000 مہینے والے شخص سے کہیں زیادہ ملے گا۔ کتنا زیادہ یہ نہیں پتا۔ پچھلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے جن کی 100 200 سال عمریں ہوتی تھیں اور وہ 100 سال 80 سال عبادت میں مشغول رہتے تھے، دن کو بھی عبادت، رات کو بھی عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کا کوئی فرد اگر ایک رات لیلۃ القدر والی عبادت میں گزار دے، نیکی میں گزار دے، تو وہ پچھلی امتوں میں 80 85 سال والوں کو جو ثواب ملتا تھا، اس ایک رات والے کو اس سے کہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ زیادہ کتنا ہے وہ اللہ نے نہیں، لمٹ نہیں بیان کی، بس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ رمضان کی ایک رات کی فضیلت ہے۔ میں بقیہ جو 29 راتیں ہیں یا 28 راتیں ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک رات۔ اچھا، سوال یہ ہے فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اتنی عظیم رات ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنی عظمت اور برکت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اس رات میں قرآن کریم نازل کیا ہم نے۔ تو برکت کیوں ملی؟ قرآن کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پورا مہینہ، وہ تو ایک رات تھی نا، یہ پورا مہینہ اور اس مہینے کی برکات، اللہ اکبر، اس مہینے کی عظمتیں، اللہ اکبر، اور اتنا بیان کر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ما فی رمضان، کہ رمضان کی برکتوں کی انتہائیں کیا ہیں،
لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت یہ تمنا کرے، آرزو کرے، خواہش کرے، یا اللہ پورا سال ہی رمضان رہے، پورا سال رمضان رہے۔ وجہ رمضان کی برکت، عظمت، اجر، ثواب، مغفرت، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ وجہ، مدار کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ اس کے اندر قرآن اتارا گیا ہے۔ اس رمضان کے اندر قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ اس قرآن نے رمضان کو اتنا اونچا بنا دیا، اور اس قرآن نے لیلۃ القدر کو اتنا اونچا بنا دیا، حالانکہ نہ یہ رمضان کی عظمت بڑھانے کے لیے اللہ نے نازل کیا، اور نہ ہی لیلۃ القدر کی عظمت بڑھانے کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ وہ تو کبھی نہ کبھی کرنا ہی تھا، کہیں نہ کہیں کرنا ہی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جس دن میں اتارا، جس رات میں اتارا، جس مہینے میں اتارا، اس کی عظمت یہاں تک پہنچ گئی۔ اب جس کے لیے اتارا، انسان اگر آپ اندازہ کریں کہ جس کے لیے اتارا وہ اس کو اپنا لے، وہ اس کو تھام لے، وہ اس کے ساتھ جڑ جائے، وہ اس کے ساتھ منسلک ہو جائے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی عظمت کہاں چلی جائے گی۔ تو پھر رمضان تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، لیلۃ القدر تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے۔ اگر خود جس کے لیے یہ قرآن اترا، جس کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، وہ اگر اس کے ساتھ جڑ جائے، وہ اگر اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تو آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی کچھ عظمتیں اور فضیلتیں اور اجر و ثواب اور کچھ وہ حقائق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، آپ کے سامنے وہ بیان کرنے، تاکہ ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہو۔ اور جس ہستی پر نازل ہوا، اس سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ قرآن کس عظمت کی چیز ہے؟ اس سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ جس پہ قرآن نازل ہوا، اور جس پہ قرآن نازل ہوا امام الاولین والآخرین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا کیا معاملہ ہے؟ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، دنیا کہتی تھی محمد بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ جس دن اللہ رب العزت نے پہلی 5 آیات نازل فرمائیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، 5 آیات نازل ہوئیں، تو قرآن نے کہا آج سے آپ صرف محمد بن عبداللہ نہیں رہے، آج سے آپ محمد الرسول اللہ بن گئے۔ قرآن نے یہاں پہنچا دیا، قرآن نے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچا دیا۔ اب آپ امام الاولین والآخرین ہیں، اب آپ سید الاولین والآخرین ہیں، اب آپ اللہ کے بعد روئے زمین کے سب سے افضل ترین، مقدس ترین، مبارک ترین، مطہر ترین انسان ہیں۔ کیوں؟ اب آپ کا واسطہ قرآن کے ساتھ ہو گیا ہے، اب آپ قرآن سے جڑ گئے ہیں، اب آپ قرآن سے منسلک ہو گئے ہیں۔ ویسے ہی تو نہیں پوری پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہتے تھے، ویسے ہی تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے آپ اپنی بات بڑی کم کرتے تھے، آپ تو اللہ کا قرآن سناتے تھے لوگوں کو۔ فذکر بالقرآن، قرآن کی تلقین بھی یہ تھی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو سمجھائیں۔ کس چیز کے ذریعے سمجھاؤں؟ قرآن کے ذریعے سمجھائیں، قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کیجئے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کیجئے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محافل ہوتی تھیں اور جو اجتماعات اور خطاب ہوتے تھے، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو تو بہت کم فرماتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ اس پر بڑے واقعات موجود ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند فرامین عرض کرتا ہوں، تاکہ اور قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے، اور صرف بیٹھے نہیں بلکہ ہم قرآن پڑھنے والے بنے، ہم قرآن سے منسلک ہوں، ہم قرآن سے جڑنے والے بنے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ جو جمعہ ہوتا ہے نا، جمعے کا دن، تو جمعے کے دن کے اندر یہ جمعے کا پروگرام ہوتا ہے، جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس اجتماع کے بارے میں
پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ 28ویں پارے میں اس سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت جمعے کے احکامات بیان کرنے سے پہلے اور جمعے کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ قرآن کی فضیلت بیان کی، اور پھر فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ آپ کو ان لوگوں کی مثال بتاؤں کہ جن کو اللہ نے تورات دی لیکن انہوں نے پھر تورات کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں برتا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، کٹ گئے اس سے۔ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پسے پش ڈال دیا انہوں نے تورات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل الحمار، ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر جتنا مرضی کتابوں کا بوجھ لاد دو، گدھے کو کیا فائدہ ہے؟ یہ مثال کیوں بیان کی بنی اسرائیل کی؟ تمہیں قرآن دیا ہے، تمہیں قرآن دیا ہے، قرآن دیا ہے، یہود والا رویہ نہ کرنا کہ تمہاری مثال بھی گدھے جیسی ہو جائے۔ پھر جمعہ ہے تو جمعہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں اللہ کے قرآن کی تلقین ہونی چاہیے، اس میں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے، اللہ کے قرآن کے احکامات بیان ہونے چاہیے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے چند فضائل عرض کرتا ہوں، چند مقاصد عرض کرتا ہوں۔ قرآن پڑھنے والا کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں یہ روایت نقل کی ہے، امام دارمی نے بھی کی ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر بھی کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقول اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گویا حدیث قدسی ہے، بس صرف یہ الفاظ قرآن کا حصہ نہیں بنے ورنہ ہے قرآن جیسے ہی ہے جو الفاظ آگے آ رہے ہیں۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من شغلہ القرآن عن ذکری، جو قرآن کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں اتنا مشغول ہوا کہ وہ میرا ذکر نہیں کر سکا، میرے ذکر کے لیے وقت نہیں نکال سکا، وَمَسْأَلَتِي، اور اتنا اس کو وقت نہیں ملا کہ وہ مجھ سے سوال کرے، دعا کرے، حاجات میرے سامنے پیش کرے، اس کو اللہ کا ذکر اور دعا کا وقت نہیں ملا کہ وہ قرآن کے پڑھنے میں، یاد کرنے میں مشغول رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، تو مانگنے والوں کو میں جتنا دوں گا نا، دعائیں کرنے والوں کو جتنا دوں گا، اس کو اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ افضل، اس کو اس سے اچھا، افضل مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب بہت زیادہ۔ یا اللہ اس نے تو مانگا ہی نہیں، وہ تو ہاتھ پھیلائے مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے نہیں مانگ سکا کہ یہ میرا کلام پڑھنے میں مشغول تھا، اس کو میں مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا۔ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، اور اللہ کے کلام کی فضیلت دنیا کے تمام کلاموں کے اوپر ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری فضیلت ساری انسانیت، ساری مخلوقات کے اوپر ہے، جیسے میں سب سے افضل ہوں اسی طرح میرا کلام سب سے افضل ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ ایک ہی بات اگر ہو نا، یہ بھی بہت ہے کہ جو شخص قرآن سے جڑتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کر پاتا، اس کو ذکر کرنے والے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، دعا نہیں کر پاتا، اس کو دعا کرنے والوں سے اللہ زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم اور ابو داود دونوں صحیح ستہ کی کتابیں ہیں، ان کی روایت ہے کہ نحن فی الصفہ، ہم صفہ میں تھے۔ اب تو ماشاءاللہ آپ سبھی جانتے ہوں گے صفہ کیا ہے، وہ ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں پر مسجد نبوی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام جمع رہتے تھے، وہاں بیٹھے رہتے تھے، وہ تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کام درپیش ہوتا تھا، آپ انہی میں سے کسی کو بھیجتے تھے،
کاتبین وحی بھی انہی میں ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم صفہ میں تھے، تو فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایحب ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق فیأتی بناقتین قوامین۔ ہاں بھئی، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح عقیق اور بطحان بازاروں کے نام ہیں، وہ عقیق اور بطحان بازار میں جائے اور وہاں سے 2 بہترین عمدہ قسم کی اونٹنیاں لے کر آئے۔ عمدہ بہترین، اچھا اونٹنی جو ہوتی تھی وہ 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی، سفر کے لیے بھی اور خوراک کے لیے بھی۔ سفر میں اونٹنی چلتی ہے، مسافر کو لے کے جاتی ہے، خوراک کے طور پر دودھ بھی دیتی ہے اور خوراک کے طور پر اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ سواری ہے، چلیں سواری سمجھ لیجئے۔ تو آج جیسے کسی شخص کوئی چاہتا ہے کہ میں صبح اٹھوں اور شو روم جاؤں اور وہاں سے 2 قیمتی ترین گاڑیاں لے کے آؤں، فری، مفت، پیسوں کی نہیں، پیسوں کی نہیں، مفت میں جاؤں اور جا کر 2 گاڑیاں لے کر آؤں۔ اب اپنے ذہن میں سوچ لیجئے کون سی گاڑی؟ جب آپ سوچیں گے نا تو پھر چھوٹی موٹی نہیں سوچیں گے، پھر چھوٹی موٹی نہیں سوچیں گے، پھر 5-10 لاکھ والی نہیں سوچیں گے، 8-10 کروڑ والی کم از کم سوچیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کائنات کی سب سے سچی ہستی تم میں سے کون پسند کرتا ہے جائے اور فلاں بازار سے 2 اونٹنیاں لے کے آئے، من غیر اثم ولا قطعیت رحم، کسی گناہ کا ارتکاب کر کے نہیں، یعنی چوری کر کے نہیں، چھین کے نہیں، کسی کا مال لوٹ کے نہیں، بغیر گناہ کے اور بغیر قطع رحمی کے لے کر آئے۔ قلنا یا رسول اللہ قلنا نحب، تو ہم نے کہا اللہ کے نبی یہ تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، صبح جائے اور مفت کے اندر 2 اونٹنیاں اور اپنی پسند کی بہترین چن کر لے کر آئے۔ قال افلا یغدو احدکم الی المسجد، تو آپ نے فرمایا کیا تم مسجد نہیں جاتے صبح؟ فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، اور تم میں سے کوئی شخص مسجد جائے، قرآن کریم کی 2 آیات سیکھ آئے یا 2 آیات سکھا آئے۔ جی لیکچر نہیں، کوئی ولاگ نہیں، قرآن کی 2 آیات سیکھے یا سکھا آئے۔ آپ نے فرمایا خیر لہ من ناقتین، یہ جو عمدہ ترین 2 اونٹنیاں لے کر آئے گا نا، اس سے یہ 2 آیات کا سیکھنا یا سکھانا کہیں زیادہ بہتر۔ چلیں سمجھاتے ہیں، ایک بڑا امیر کبیر انسان، چلیں وہ ڈیلر ہے گاڑیوں کا، اسے بڑی اچھی 2 گاڑیاں ملتی ہیں، وہ جاتا ہے اور لے، حالانکہ وہ پیمنٹ کر کے آیا ہے، وہ پیمنٹ سے لے کر آیا، فری لے کے نہیں آیا، چلیں پیمنٹ کر کے آیا ہے۔ یا ہمارے ملک کی ایک بڑی نامی گرامی شخصیت ہیں، وہ اکثر لوگوں کو چیزیں گفٹ کرتے رہتے ہیں، پلاٹ، گاڑیاں، انہوں نے کسی کو خوش ہو کر 2 گاڑیاں گفٹ کر دی۔ اس پر پروگرام ہوں گے، اس پر اخبارات میں خبریں لگیں گی، اس پر تبصرے ہوں گے، اور ایک طالب علم گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، 2 آیات یاد کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بچہ جس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، جس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں گیا، جس پر کسی نے کوئی خبر بھی نہیں لگائی، جس کے اوپر کسی نے کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے کسی نے طنز کر دیا ہو، کسی نے اس کے اوپر کوئی بات اچھال دی ہو، اللہ کے ہاں یہ 2 آیات سیکھ کے جانے والا وہ 2 عمدہ ترین گاڑیاں گفٹ کرنے والے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، ہاں اگر کوئی 3 آیتیں پڑھتا ہے 3 گاڑیوں سے افضل ہے، کوئی 4 آیتیں پڑھتا ہے، سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں 4 گاڑیوں سے، اور اسی طرح جو 10 ہے تو 10، جو 20 ہے تو 20، اور جو 100 آیات سیکھتا ہے تو اللہ کے ہاں 100 گاڑیاں فری میں حاصل کرنے والے سے کہیں زیادہ قیمتی عمل اس نے کیا ہے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ صرف سننا نہیں ہے، عمل کی نیت کرنی ہے۔ ابھی سے عمل نیت کریں کہ یہ جو ہم سنیں گے یہاں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو روزانہ قرآن کریم کی، اچھا اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ بہت سی صورتیں ہیں، چلیں بدر السلام کی حد تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور نے مسجد کا نام لیا ہے نا،
تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کی طرف جائے، تو صبح سے شام تک الحمدللہ یہاں پر قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ اگر کوئی دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا چاہے وہ بھی انتظام ہے، کوئی زبانی حفظ قرآن کریم سیکھنا چاہے وہ بھی انتظام ہے، اور کوئی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہے وہ بھی انتظام ہے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا عمل کی نیت، عمل کی نیت سے حضور کی حدیث موجود، موقع موجود، مسجد موجود، پڑھانے والے موجود، ہمت آپ نے کرنی ہے۔ عشاء کے بعد ترجمہ قرآن کلاس ہوتی ہے، اور پورا دن نازلہ اور حفظ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کا حل سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 آیات سیکھنے والا 2 قیمتی ترین اونٹنیاں اس زمانے میں اور آج کے زمانے کے اندر 2 قیمتی ترین گاڑیاں اللہ کے ہاں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند احمد کے اندر، ترمذی کے اندر، ابو داود کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، تمام احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا، دنیا میں جو قرآن کے ساتھ جڑا رہا، وابستہ رہا، پڑھتا رہا، اس سے کہا جائے گا اقرأ ورتق۔ اچھا، میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے، اور بھی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، پتہ نہیں اللہ کے کتنے بندے ہیں، لیکن ایک بہرحال جن کو بڑا عرصہ دیکھا، ہمارے بزرگ تھے یہاں کے حاجی صابر حسین صاحب، یہ جو ہے نا قرآن والے سے کہا جائے گا، بخدا وہ تھے قرآن والوں میں سے، قرآن والے نہیں، قرآن والوں میں سے۔ وہ صبح واک پہ جاتے تھے، سارا وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، واک سے واپس آتے تھے، سارا وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے اسکول سے نکلتے تھے مسجد تک قرآن پڑھ رہے ہیں، مسجد سے نکلتے تھے اسکول تک قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی مجلس میں جا رہے ہیں، کسی فنکشن پہ جا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہے وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے ایسے نیک بندے۔ یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا قیامت کے دن اقرا، چل بھائی پڑھ، پڑھ، ورتق، اور جنت کے درجات چڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، لیکن اس طرح پڑھ ٹھہر ٹھہر کے، ترتیل کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جیسے کہ تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تو جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا آگے تیری جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ قرآن والے سے کہا جائے گا، قرآن والے سے کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر اور ابو داود کے اندر یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وعمل بما فیہ، اور جو اس کے اندر اس نے پڑھا اس پر عمل بھی کیا، جو اس نے قرآن پڑھا اس پر عمل بھی کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البس والداہ تاجن، اس کے والدین کو، دونوں کو، والدین، اللہ رب العزت ایک تاج پہنائیں گے، اس کو نہیں، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کو نہیں، بلکہ اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایک تاج پہنائیں گے۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، پتہ اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کے گھر میں سورج اتر آئے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور دن کو جب روشن ہوتا ہے نا سورج صحیح طرح، تو وہ سوئی بھی نظر آتی ہے، چیونٹی بھی نظر آتی ہے، ذرہ بھی نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا دھوپ کی کوئی کرن آ رہی ہو نا کہیں سے، تو اس کرن کے اندر ذرے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اڑتے ہوئے ذرے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
تم میں سے اگر کسی کے گھر میں سورج اتر آئے کتنی روشنی ہوگی؟ فرمایا اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی جو اس کے والدین کو پہنایا جائے گا، دونوں کو 2 تاج پہنائے جائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اب خود اندازہ لگاؤ کہ جو عمل کرنے والا تھا اس کو اللہ کیا نوازیں گے، اس کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے۔ ہم پڑھ چکے ہیں دنیا میں اللہ پاک کیا عطا فرماتے ہیں، آخرت میں کیا عطا فرماتے ہیں، یہ پڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ سنتے جائیے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو زبانی پڑھ یاد کر لیا۔ یہ حفاظ کے لیے خوشخبری ہے، یہ حفاظ کے لیے، اور اس نے زبانی قرآن کریم کو یاد کر لیا، کیونکہ زبانی یاد کرنے کا مطلب یہ ہے اس نے اسباب کے درجے میں قرآن کی حفاظت کی ہے، اسباب کے درجے میں اس نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اس نے قرآن محفوظ کر لیا، اسی لیے اس کو حافظ کہا جاتا ہے نا، قرآن محفوظ کر لینے والا، قرآن کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اور پھر اس حفاظت کے لیے اللہ نے اسباب پیدا فرمائے، اور ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے قرآن کو زبانی یاد کرنا۔ چنانچہ فاستظہرہ، اس نے قرآن کی حفاظت کی اور اس کو محفوظ کر لیا۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے نا، جب انگریز ہندوستان میں آیا تو وزیروں میں سے ایک نے، جو ملکہ تھی، اسے کہا کہ اگر اسلام ختم کرنا ہے نا تو یہ قرآن ختم کرو، اسلام ختم کرنا ہے تو قرآن ختم کرو، کیونکہ ان کا دین قرآن کے اندر ہے۔ کہا اچھا، جہاں جہاں قرآن ہے اٹھاؤ اور جلاؤ، ختم کر دو۔ چنانچہ بڑی تعداد کے اندر قرآن کریم اکٹھے کیے گئے اور جلانا شروع کر دیا گیا۔ تو ایک اور وزیر نے کہا ملکہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ نے کہا میں قرآن ختم کر رہی ہوں۔ بے وقوف ہیں آپ، کیونکہ ملکہ عالیہ قرآن صرف کتابوں میں نہیں ہے، قرآن کو تو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ فاستظہرہ، اور اس نے اس کو زبانی یاد کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ فأحل حلالہ، اور قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، وحرم حرامہ، اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھا۔ پڑھا، حفظ کیا، حلال کو حلال، حرام کو حرام۔ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے آدمی جنت میں چلا جائے، لیکن اصل بات تو اگلی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اللہ تعالی اس کے خاندان کے 10 افراد کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ قد وجبت لہ النار، اور یہ 10 لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ جہنم کا فیصلہ فرما چکے ہوں گے۔ قرآن حفظ کیا، حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، زندگی ایسے گزاری، اور یاد بھی رکھا، بھول نہیں گیا، بھول گیا تو پھر نہیں، یاد رکھا، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھا۔ یہ خود تو جنت میں جائے گا، اللہ رب العزت اس کو اختیار دیں گے، اپنے خاندان کے 10 ان افراد کی سفارش کر سکے گا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وجبت لہ النار، اللہ فرماتے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، لازم ہو چکی تھی، یہ سفارش کرے گا۔ اندازہ لگائیں قرآن کا پڑھنا، قرآن کا یاد کرنا وہ کتنی بڑی دولت ہے۔ صرف اپنی جنت نہیں، کم از کم 10 خاندان کے افراد، اتنی بڑی سعادت ہے۔ میں بس اختصار کے ساتھ یہ آپ کو سناتا جا رہا ہوں، آپ سمجھیے اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ قراءۃ القرآن فی الصلاۃ، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، نماز سے باہر تلاوت کرنے کی نسبت زیادہ افضل ہے، نماز میں زیادہ ثواب ہے باہر کی نسبت۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، باوضو شخص ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ایک حرف پڑھے 25 نیکیاں ملتی ہیں، نفل نماز میں پڑھے 50 نیکیاں ملتی ہیں، فرض نماز میں ایک حرف پڑھے 100 نیکی ملتی ہے۔
رمضان میں، اور تلاوت فرض ہے نا نماز میں، تو رمضان کے اندر فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایک حرف کے اوپر نماز میں 100 نیکی ملتی ہے، رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 7000 ایک حرف کے اوپر نماز کے اندر۔ اچھا، تلاوت اور سننا دونوں کا ثواب یکساں ہے۔ نماز کی حالت میں تلاوت کرنا اور سننا دونوں کا ثواب یکساں ہے۔ نماز تراویح کو لیتے ہیں، آپ نماز تراویح شروع کرتے ہیں، میں پڑھتا ہوں الحمد، 5 حروف، الحمد 5 حروف میں نے پڑھے رمضان کے اندر، نماز تراویح کے اندر 35,000 نیکی، مجھے بھی اور آپ سب کو۔ جب سورہ فاتحہ ختم ہوئی تو یہ بات شاید ہزاروں سے آگے بڑھ کر لاکھوں میں چلی گئی، اور جب پہلی رکعت کی تلاوت مکمل ہوئی تو شاید وہ ثواب لاکھوں سے کروڑوں میں چلا گیا، اور ایک تراویح پوری 20 آپ جب پڑھ کے جائیں گے تو آپ کا ثواب کروڑوں نہیں اربوں میں جا چکا ہوگا، اربوں میں جا چکا ہوگا۔ قراءۃ القرآن فی الصلاۃ، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ تلاوت کرنے کی نسبت بہتر ہے۔ وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر والتسبیح، اور آپ نے فرمایا کہ ذکر کرنا، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ذکر کرنا کسی بھی قسم کا، قرآن کی تلاوت ہر قسم کے ذکر سے افضل ہے۔ کہیں پروگرام میں ہم جائیں نا کسی جگہ پر، تو وہاں پر دسترخوان بچھا ہوتا ہے، دسترخوان کہہ لیں یا کپڑا کہہ لیں، اور اوپر گٹھلیاں پڑی ہوتی ہیں، اور اس پہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ذکر ہے، آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں، قرآن کا پڑھنا افضل ہے، ذکر کرنے والے سے قرآن پڑھنے والا افضل ہے، ترجیح قرآن کو دیجیے۔ تسبیحات ٹھیک ہے ضرور کیجیے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا تسبیحات سے افضل ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کئی حضرات سے کہ میں دن میں 10 تسبیحات کرتا ہوں، 20 کرتا ہوں، ٹھیک ہے بالکل ہے اپنی جگہ، کوئی شک نہیں، اجر کی چیز ہے، ثواب کی چیز ہے، رحمت کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے، لیکن قرآن پڑھنا ان تمام تسبیحات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا قرآن کو تمام کلاموں کے اوپر وہ فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو فضیلت حاصل ہے تمام مخلوقات کے اوپر، قرآن کو تمام اذکار کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کا پڑھنا افضل ہے۔ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اکثر نا یہ وظیفہ کر لیں، یہ وظیفے کر لیں، یہ ہو جائے گا، وہ وظیفے کر لیں، یہ ہو جائے گا، ممکن ہے ہو بھی جاتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ کے ہاں جو چیز زیادہ افضل ہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے، وہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ یہ جو دل ہوتے ہیں نا ان کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی لگے، لوہے کو پانی لگے تو زنگ لگ جاتا ہے۔ قالوا صحابہ کرام پوچھنے لگے وما جلاؤها یا رسول اللہ کے نبی تو پھر وہ زنگ اترتا کیسے، زنگ کیسے اترے گا، دلوں کا زنگ؟ تو بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کے اندر بہت سے طریقے بتائے جاتے ہیں، اگر فلاں چیز کو یہ لگ جائے، رنگ لگ جائے، داغ لگ جائے، یہ کریں، یہ دھوئیں، صاف ہو جائے گا۔ ارے وہ جو اندر دل ہے تو وہ تو گندا ہو گیا، اس کو کیسے صاف کرنا ہے؟ وہ کیسے صاف ہوگا؟ وہ دل کیسے صاف ہوگا؟ اللہ کے نبی اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ اس کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں سے، ایک موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، حضور فرماتے ہیں ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ، ہر چیز کے لیے ایک فخر کی چیز ہوتی ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں۔ مختلف قومیں فخر کرتی ہیں، ہم یہ ہیں جی، ہمارے پاس یہ ہے،
ہمارے پاس یہ ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، فخر کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں جی ہمارے پاس نام ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے جی، فخر کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ چیز ہے، اس پہ فخر کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ بِهَا أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنُ، میں تمہیں بتاؤں میری امت کے لیے سب سے قابل فخر چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. سب سے قابل فخر وہ ہے جس کے پاس قرآن ہے، اس کو یاد کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرامین میرے پاس موجود ہیں. فرامین تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کے اختصار کی بنا پر خصوصاً اللہ رب العزت نے رمضان کے ساتھ قرآن کو جوڑا ہے، اور عموماً اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مسلمان کے ساتھ جوڑا ہے. قرآن کو مسلمان کے ساتھ جوڑا ہے. آگے حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الارض، تو میں بتاؤں زمین میں میری فیملی بھی ہے. جی یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے، اعزازاً اللہ نے فرمایا، نسباً نہیں، نسباً اللہ کی کوئی فیملی نہیں ہے، لیکن اعزازاً ان للہ اہلین من الارض، زمین پر اللہ کے اہل ہیں. اہل فیملی کو کہتے ہیں، اہل خانہ. اللہ کہتے ہیں میرے بھی اہل ہیں زمین میں. وخاصۃ، اور میرے بڑے ہی وی آئی پی لوگ ہیں، بہت ہی وی آئی پیز ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اہل القرآن، قرآن والے، قرآن والے. پھر ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تبرکوا بالقرآن، ارے قرآن سے برکت حاصل کرو. فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَلَامُهُ، قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہے، قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اس سے برکت حاصل کرو. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو سب سے زیادہ عظمت فضیلت کی چیز نازل فرمائی ہے، اور جس پر ہماری بخشش کا بہت زیادہ امکان ہے، اور جس پر اللہ کی رضا بہت زیادہ ہے، اور جس کے ساتھ جڑنے والا اللہ کے ہاں سب سے افضل ہے اور سب سے اللہ کا قریبی ہے، وہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک ہمیں اس قرآن کریم کو سب سے پہلے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں آپ حضرات کو دعوت بھی دے رہا ہوں، پھر شروع میں بھی دی ہے کہ بات صرف جو ہے وہ بیان سننے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ عمل کی بات ہے. آپ نے سن لیا بڑی فضیلت ہے، اس سے کام نہیں چلے گا جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، جب تک نہیں کریں گے. پڑھنے سے فضیلت حاصل، یہ حدیث سننے سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی، نہ رتبہ حاصل ہوتا ہے، نہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے، وہ عمل کرنے سے ہوگا. تو ہمارے یہاں صبح سے لے کے شام تک ناظرہ قرآن کریم، حفظ قرآن کریم اور ترجمہ و تفسیر قرآن کریم، ہر قسم کی تعلیم کا انتظام صبح سے شام تک ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ جوڑیے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے.